بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویلکم ٹو ریالٹی آف دی ورلڈ۔ دوستو، سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ جن بھائیوں اور بہنوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز سبسکرائب کر دیں۔ فرینڈ، آج ہم ذکر کریں گے دنیا کے سب سے ظالم ترین بادشاہ نادر شاہ کے بارے میں، جس نے صرف 5 گھنٹے میں 3 لاکھ لوگ قتل کر دیے۔ لیکن اس کی یہ ظالمانہ رویات پیدائشی نہ تھی، بلکہ یہ ان حالات کا نتیجہ تھا جو اس کے دوستوں اور عزیزوں نے اس کی زندگی میں پیدا کر دیے تھے۔ نادر شاہ 1688 میں ایران کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک قلعے کا مالک تھا۔ نادر شاہ بھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کا باپ مر گیا اور اس کے چچا نے اس کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ نادر شاہ نے اپنا بچپن اپنے چچا کی وجہ سے نہایت ہی پریشانی سے گزارا۔ اس نے جوانی میں قدم رکھتے ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ساتھ ہوئے ظلموں کا بدلہ ضرور لے گا۔ خیر، پھر اس نے لوٹ مار کرنے والوں کا ایک گروہ بنایا اور قافلے لوٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کا گروہ اور کاروائیاں اتنی بڑھ گئی کہ شہر ایران بھی اس سے خوف کھانے لگے۔ طاقت حاصل کرنے کے بعد نادر شاہ نے اپنے چچا کا بھی قتل کر دیا اور اپنے باپ کے قلعے پر قابض ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد نادر شاہ اتنا طاقتور ہو چکا تھا تو ایران نے اس سے صلح کی درخواست کی اور اسے دربار میں سردار کا عہدہ بھی دیا۔ ایران کی ملازمت میں نادر شاہ نے بہت بہادری والے کام سر انجام دیے۔ نادر شاہ نے روس کو دھمکیاں دے کر اس سے تمام ایرانی حصہ بھی واپس لے لیا۔ فوج کا لیڈر بن جانے کے بعد نادر شاہ تلخ و تاج کا بھی مالک بن بیٹھا۔ تاج پوشی کے فوراً بعد خندار پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ سلطنت عثمانیہ اور ہندوستان کے مغل شہنشاہ اس کی بادشاہت قبول کر چکے تھے۔ 17 مارچ 1739 نادر شاہ دہلی شہر میں داخل ہوا۔ دہلی کے لوگ پہلے تو دب گئے، لیکن جلد ہی ایران کے خلاف کام شروع کر دیا۔ نادر شاہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں کی تعداد بڑھتی ہی گئی۔ ان لوگوں نے جگہ جگہ آگ لگا دی اور ایرانی فوجی کے کئی آدمی زندہ جلا دیے۔ اس وقت تک ایرانی سپاہیوں کو تلوار چلانے کی اجازت نہ تھی۔ کچھ دیر بعد نادر شاہ حالات دیکھنے کے لیے شہر میں نکلا تو اس پر پتھراؤ شروع ہو گیا، جبکہ کسی مکان کی چھت سے اس کے اوپر بندوق سے گولی بھی چلائی گئی، جو اس کے ساتھ ایک کھڑے ایرانی سردار کو جا لگی۔ اب نادر شاہ غصے میں آ گیا اور اسی وقت قتل عام کا حکم دے دیا۔ اس حکم کے ساتھ ہی قتل عام شروع ہو گیا۔ عورت، بزرگ، بچے سب مرنے لگے۔ گھروں کے اندر سے شعلے بلند ہونے لگے۔ کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو اس خون خرابے کو روک سکے۔ خیر، دلی کے لوگوں نے منتوں اور معافیوں کے بعد یہ قتل عام روکا گیا، لیکن تب تک دلی کے 3 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے تھے۔ اس کے بعد نادر شاہ ہندوستان کے خزانوں کی طرف بڑھا اور سب سامان لوٹنے کے بعد مزید 20 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا گیا۔ کئی صدیوں بند تھے خزانے کھول دیے گئے۔ جو دولت مغلوں نے 400 سال میں جمع کی تھی، سب نادر شاہ کے ہاتھ لگی۔ ان سب کے بعد نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلا سے ملاقات کی۔ محمد شاہ رنگیلا کی خوبصورت ترین بیٹی وہ پہلے ہی اپنے بیٹے کے لیے مانگ چکا تھا۔ اب اس نے مغل بادشاہ کی پگڑی، جس میں کوہ نور نامی ہیرا موجود تھا، اس کے سر سے اتار کر خود پہن لی۔ جب وہ دلی سے روانہ ہوا تو اس کے پاس ڈھیر ساری دولت تھی اور کوہ نور ہیرا تھا۔ ہزاروں جنگی گھوڑے اور ہاتھی بھی موجود تھے۔ اتنا پیسہ تھا کہ ایران سے اگلے 3 سال تک ٹیکس نہ لیا گیا۔ مغل بادشاہ اور دلی کے لوگ اس حد تک کن ذہن ہو چکے تھے کہ نادر شاہ کے واپس جانے کے بعد پھر عیاشیوں میں مشغول ہو گئے۔ نادر شاہ لاہور پہنچا۔ یہاں کے شہریوں نے اپنا سارا مال نادر شاہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ 1745 میں سلطنت عثمانیہ کے ایک بڑے لشکر کو دوبارہ شکست دی۔ اپنے حکومت کے آخری سالوں میں نادر شاہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا، جبکہ اس نے اپنے سب سے کبیر لڑکے کو ایک شک کی بنیاد پر کہ وہ اسے تخت سے اتارنا چاہتا ہے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد جگہ جگہ نادر شاہ کے خلاف بغاوتیں پھوٹنے لگی۔ آخر 1747 میں اس کے اپنے ہی محافظ لوگوں نے
اس کا قتل کر دیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔